پاک فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 19 مئی کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز پر الزامات بے بنیاد اور غلط معلومات پھیلانے کی مہم کا حصہ ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مبینہ ڈرون حملے میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والے فتنۃ الخوارج ملوث ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکام نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کو بریفنگ میں کہا ہے کہ رواں سال 300 ملی لیٹر تک مانسون میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پنجاب میں 300 سے 380 ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ مانسون میں کلاؤڈ برسٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ پاک افغان تعلقات میں بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بیجنگ میں سہ افریقی اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے لیے بڑا بریک تھرو سامنے آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایٹمی جنگ بیوقوفی ہوگی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے رینک کے ساتھ پہلی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ تصویر میں آرمی چیف کے کندھوں پر فیلڈ مارشل کے رینک دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 19 مئی کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز پر الزامات بے بنیاد اور غلط معلومات پھیلانے کی مہم کا حصہ ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مبینہ ڈرون حملے میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والے فتنۃ الخوارج ملوث ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 19 مئی 2025 کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے نتیجے میں بدقسمتی سے کچھ شہری جانوں کا ضیاع ہوا۔ اس واقعے کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر بے بنیاد اور گمراہ کن الزامات عائد کیے گئے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ سویلین آبادی کے نقصان کی باتیں گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ مخصوص عناصر جان بوجھ کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ یہ دعوے مکمل طور پر بے بنیاد اور مربوط ڈس انفارمیشن کا حصہ ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ دعوے کسی بھی حقیقت سے عاری ہیں۔ یہ دعوے ایک منظم جھوٹ پر مبنی مہم کا حصہ ہیں۔ مبنی مہم کا مقصد سیکورٹی فورسز کی افساد دہشت گردی کے جاری عزم کو بدنام کرنا ہے۔ الزامات کے جواب میں فوری طور پر ایک جامع تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اس شفاقانہ کارروائی میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج ملوث ہیں۔ یہ عناصر اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ فتنۃ الخوارج شہری علاقوں اور نہتے عوام کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مقامی آبادی اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ اس غیر انسانی کارروائی میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر ریلیف حاجی نیک محمد داوڑ نے شمالی وزیرستان میں مبینہ ڈرون حملے میں 3 بچوں کی موت اور خواتین کے زخمی ہونے کی شدید مذمت کی تھی، جبکہ مقامی افراد نے واقعے کے خلاف دھرنا دے دیا تھا۔ ان کی فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ مبینہ واقعہ ضلع میر علی تحصیل کے ہرمز گاؤں میں پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پر واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ ہر قسم کے آپریشن اور جنگی کارروائیوں کو شہری آبادیوں سے دور رکھا جائے تاکہ عام عوام بالخصوص معصوم خواتین اور بچوں کو نقصان نہ پہنچے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکام نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کو بریفنگ میں کہا ہے کہ رواں سال 300 ملی لیٹر تک مانسون میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پنجاب میں 300 سے 380 ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ مانسون میں کلاؤڈ برسٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس سینیٹر شری رحمان کی زیر صدارت این ڈی ایم اے اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں این ڈی ایم اے کی طرف سے سینٹ قائمہ کمیٹی کو خصوصی طور پر بریفنگ دی گئی۔ این ڈی ایم اے حکام نے خطرات سے نمٹنے اور ابتدائی طور پر وارننگ سے متعلق کمیٹی کو بریف کیا۔ این ڈی ایم اے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ملک میں موجودہ ہیٹ ویو کی 6 ماہ پہلے ایڈوائزری جاری کر دی تھی۔ مانسون سیزن جولائی سے 15 ستمبر تک چلتا ہے۔ پاکستان میں 26 یا 27 جون کو مانسون کے داخل ہونے کی توقع ہے۔ حکام نے بتایا کہ رواں سال 300 ملی لیٹر تک مانسون بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ پنجاب میں 300 سے 380 ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ راجن پور اور ڈی جی خان میں بھی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ان اضلاع کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ این ڈی ایم اے حکام نے بتایا کہ مانسون میں شمالی اور مشرقی پنجاب میں بھی زیادہ بارش ہوگی۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے لوکل فلڈز آئیں گے، جن سے نالوں میں طغیانی آئے۔ اجلاس میں سینیٹر نسیمہ احسان نے
استفسار کیا کہ بلوچستان میں کن اضلاع میں زیادہ بارشیں ہوں گی اور کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے اور کن اضلاع میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے تاکہ صوبے تیاری کر سکیں۔ اس کے جواب میں NDMA حکام نے جواب دیا کہ ہر صوبے سے متعلق معلومات صوبوں میں PDMA بنے ہیں، ان سے پہلے شیئر کر دیتے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں زیادہ تر آبادیوں کے گھر کچے ہیں، اس وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت میں 4 سے 5 ڈگری تبدیلی ہوگی۔ پنجاب میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری کا فرق آ رہا ہے۔ سندھ میں نارمل سے 2.5 ڈگری زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ NDMA حکام نے بتایا کہ رواں سال مونسون میں زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بیجنگ میں سہ افریقی اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے لیے بڑا بریک تھرو سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک نے سفیروں کی دوبارہ تعیناتی پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اہم پیش رفت حال ہی میں بیجنگ میں ہونے والے سہ افریقی اجلاس کے دوران ہوئی، جس میں پاکستان، افغانستان اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد اور کابل میں مکمل سفارتی روابط بحال کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک میں ناظم الامور فرائض انجام دے رہے ہیں، تاہم اب دونوں حکومتیں مستقل سفیروں کی تعیناتی کی جانب بڑھ رہی ہیں، جسے خطے میں اعتماد سازی کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی اور بارڈر سیکیورٹی، تجارت اور مہاجرین جیسے عام امور پر مزید مؤثر بات چیت ممکن ہو سکے گی۔ ذرائع نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں دارالحکومتوں میں سفیروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایٹمی جنگ بیوقوفی ہوگی۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دونوں ممالک کے لیے باہمی تباہی باعث بن سکتا ہے، لہذا جوہری جنگ ناقابل تصور، نامعقول خیال ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں امن کا جشن منا رہے ہیں، تاہم اگر بھارت جنگ چاہتا ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان ہر وقت اس کے لیے تیار ہے۔ جنگ کے آپشن سے متعلق سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ اصل تنازع اب بھی موجود ہے، کیونکہ 10 مئی کے بعد سے بھارت اب تک جس بیانیے کو فروغ دے رہا ہے، دراصل وہ آگ سے کھیل رہا ہے، جس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ہندوستان جس انداز میں یہ بیانیہ چلا رہا ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی داخلی سیاست کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DGISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی ریاستیں، ان کے درمیان فوجی تصادم ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے بھارت ایک ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں فوجی تصادم کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکے، اور بھارت کی جانب سے کچھ سالوں بعد ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بیانیہ اور طریقہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ دنیا اب جان چکی ہے کہ بھارت کا پہلے دن سے موقف بے بنیاد تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ حالات پر نظر ڈالیں تو پاکستان نے بہت محتاط رویہ اختیار کیا اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکا۔ بھارتی دعوے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر شدت پسندی کے کسی واقعے میں کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں تو ہمیں ثبوت دیے جائیں، ہم خود اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت میں پہلگام واقعے سے متعلق کوئی بھی سخت سوالات نہیں کر رہا، کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ آخر اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا، اور نہ وہ ان آوازوں کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ظلم و زیادتی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعات اسی ناانصافی کا نتیجہ ہیں جو وہ خود انجام دے رہے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے رینک کے ساتھ پہلی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ تصویر میں آرمی چیف کے کندھوں پر فیلڈ مارشل کے رینک دیکھے جا سکتے ہیں، ان کی بغل میں فوجی چھری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چہرے پر گہری سنجیدگی ہے۔ اس سے قبل آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب مؤخر کر دی گئی۔ تقریب خوددار حملے کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف پر مؤخر کی گئی۔ خصوصی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں سپہر 4:30 بجے ہونا تھی۔ تقریب کے دوران سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بیجز لگائے جانے تھے، جبکہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری شخصیات نے شرکت کرنا تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب کسی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے رینک سے نوازا گیا ہے۔ اس سے قبل جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل رہ چکے ہیں۔